صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر میں توجہ چاہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جس بسترے پہ لیٹتے تھے بڑا نرم نازک بستر تھا۔ ایک مرتبہ آپ رات کی تاریکی میں اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور من ہی من میں سوچ رہے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ رب کائنات کی بندگی کرنا چاہیے، اللہ رب کائنات کا قریبی بندہ بننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا، تب تلک آپ کے چھت کے اوپر سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم آواز دیتے ہیں، کون ہے جو چھتوں کے اوپر کھٹ کھٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو آواز کر رہا ہے؟ آواز دینے والا کہتا ہے، ابراہیم بن ادہم میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا میرے بھائی، آواز آتی ہے، اے ابراہیم بن ادہم میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، اونٹ چھتوں پہ نہیں ملا کرتے ہیں، اگر تم اونٹ کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا اونٹ غائب ہو گیا ہے تو تم جا کر کے جنگلوں میں تلاش کرو، بیابان جنگلوں میں جا کر کے تلاش کرو، چھتوں پہ اونٹ نہیں ملا کرتا ہے۔ آواز آتی ہے، اے ابراہیم بن ادہم اگر چھتوں پہ اونٹ نہیں ملا کرتا ہے، جنگلوں میں ملا کرتا ہے، تو پروردگار عالم کا اگر تم قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر قریبی بندہ بننا چاہتے ہو تو بستروں پہ پڑے پڑے قریبی بندہ نہیں بن سکتے ہو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بستروں پر، نرم نازک بستروں پر لیٹ کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہو، قریبی بندہ نہیں بن سکتے ہو۔ تمہیں بھی بستروں کو چھوڑ دینا چاہیے اور جنگلوں میں نکل جانا چاہیے، رب قدیر کی عبادت کرنا چاہیے، بندگی کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام تر جملے، یہ تمام تر آوازیں آپ کے دل کے اوپر نقش ہو جاتی ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم ایک گدڑی کو لیتے ہیں، ایک کپڑے کو لیتے ہیں، اس کپڑے کو لے کر کے جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنگل میں نکل جاتے ہیں اور جنگل میں جانے کے بعد رب قدیر کی خوب بندگی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک ستاتی ہے تو پتوں کو توڑ کر کے کھا لیتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم بن ادہم جو بلخ کے شہنشاہ تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ رب کائنات نے آپ کو بادشاہ بنایا تھا، لیکن جب دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے تو آپ نے سونا چاندی جواہرات کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد جنگل میں نکل گئے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اللہ 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 پوری رات کرتے ہیں، پورا دن کرتے ہیں۔ جب بھوک ستاتی ہے تو آپ پتوں کو توڑ کر کے کھا لیا کرتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک مرتبہ اپنے تالاب کے کنارے پر بیٹھ کر کے گدڑی کو سی رہے تھے، ایک ہی جوڑا کپڑا لے کر کے، ایک ہی کرتا لے کر کے آپ گئے تھے۔ آپ اور ساتھ کچھ لے کر کے نہیں گئے تھے میرے بھائی، ساری چیزیں آپ کے پاس، سونا چاندی جواہرات رعایا، کھانے کے لیے تمام تر اناج گلے، ساری چیزیں موجود تھی، لیکن کوئی چیز آپ لے کر کے ساتھ نہیں گئے تھے، تنہا ایک گدڑی لے کر کے آپ چلے گئے تھے۔ کچھ دن کے بعد وہ گدڑی پرانی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، آپ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کے اس گدڑی کو سی رہے تھے۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک آدمی نکلتا ہے، وہ گھوڑا سوار کیا دیکھتا ہے کہ ابراہیم بن ادہم اپنے پھٹی پرانی گدڑی کو سی رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ابراہیم بن ادہم تم تو شہنشاہ بلخ مانے جاتے تھے، تم تو بادشاہ تھے، اللہ نے آپ کو حکومت دی تھی، تخت و تاج دیا تھا، سونا چاندی جواہرات دیا تھا، نہ جانے کیسے کیسے آپ کے پاس نوکر چاکر تھے، ساری چیزیں تھیں آپ کے پاس۔ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے مکان کو چھوڑا، اپنے حکومت کو چھوڑا، تخت و تاج کو چھوڑا، ساری چیزوں کو تم نے ٹھکرا دیا، لات مار دیا۔ اے ابراہیم بن ادہم بتاؤ تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملا؟ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ میں جو سوئی تھی
اس سوئی کو آپ دریا میں پھینک دیتے ہیں اور پھینکنے کے بعد کہتے ہیں اے دریا کی مچھلیوں میرے سوئی کو واپس کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کہ تمام تر مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم کے قدموں پہ ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ۔ تمام تر مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم کے قدموں پہ ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اے مچھلیوں مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، میں نے سونے چاندی جواہرات ساری چیزوں کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی جواہرات نہیں چاہیے۔ اے مچھلیوں میری سوئی لوہے کی تھی، میری لوہے کی سوئی مجھے واپس کر دو۔ اتنا سننا تھا، ایک چھوٹی سی سوئی اپنے منہ میں لوہے کی سوئی لے کر کے جس سے ابراہیم بن ادہم اپنے گدلی کو سی رہے تھے اسی سوئی کو لے کر کے آتی ہے اور آپ کے قدموں میں ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا میرے بھائی، جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو، سونا چاندی جواہرات ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، تو پروردگار عالم نے دنیا اس طریقے سے آپ کے تابع کر دیا کہ آپ مچھلیوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اسی طریقے سے اگر دنیا کی رنگرلیوں کو ہم چھوڑیں، اپنے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنے تمام تر زندگیوں کے لمحے کو گزاریں، تو قسم خدا کی میرے بھائی آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہم پر حاوی ہیں، ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ آج مسلمان پریشان ہے، تمام تر پریشانیاں ہیں کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ لیکن قسم خدا کی اگر اپنے آپ کو ہم بدلیں اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تمام تر لمحے کو گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، اعمال صالحہ کریں، تو ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا ہے میرے بھائی، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے میرے بھائی۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں آخرت میں رہنا ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں پاؤ گے۔ اگر گنا بوؤ گے تو گنا کاٹو گے، گیہوں بوؤ گے تو گیہوں کاٹو گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے میرے بھائی کہ آپ گنا بوئیں اور گیہوں کاٹیں یا گیہوں بوئیں تو دھان کاٹیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جو فصل آپ بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا پاؤ گے میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کریں، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں آخرت میں رہنا ہوگا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ابھی آپ لوگ بہت اچھی تقریر سماعت کر رہے تھے، لیکن خاموشی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے تھے۔ اگر کوئی نعت پڑھنے والا ہو یا کوئی تقریر بولنے والا ہو تو آپ لوگ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بولتے رہیے، تاکہ اس کا بھی پڑھنے میں دل لگے کہ ہاں یہاں پر کوئی بیٹھا ہے تو سب کے سب عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بولتے رہیے۔ حضرات میں اپنے نظامت کا آغاز آقائے نعمت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاصلی بریلوی ولی اور رحمت و رضوان کے شعر سے شروعات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور یا رسول اللہ، میں تو مالک
मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी। अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप लोग इस तरीके से मोहब्बत दिखा रहे हैं हजरत कि मुझको ये महसूस हो रहा है कि जैसे एक इंसान था, जब भी वो अपने ससुराल को जाता था तो वो मार खाकर ही आता था। हजरत ज़्यादा इसलिए वक्त नहीं